پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے ادبی کے اندیشے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کا نشان مٹا دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بچپن کی وہ آثار ہی نہ تھیں جو عام لڑکیوں میں ہوا کرتے ہیں۔ سلمہ سے کہا گیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصول تہذیب سکھائیے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں مجسمہ عصمت اور طہارت کو اخلاق اور عادات کی کیا تعلیم دے سکتی ہوں؟ میں تو خود اس کمسن بچی سے تعلیم اصول حاصل کیا کرتی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا بچپن عبادت اور خدمت والدین میں گزرا۔ ایک مرتبہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی شادی میں جانے کے لیے تیار ہوئیں اور کپڑے پہننے لگیں تو پتہ چلا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ ماں اسی تردد میں تھی کہ بیٹی کو احساس ہو گیا تو کیا ہوگا۔ عرض کیا، مادری گرامی میں پرانے ہی کپڑوں میں چلوں گی۔ بابا جان کہتے ہیں کہ مسلمان لڑکیوں کا بہترین زیور حیات تقویٰ ہے اور بہترین آرائش شرم و حیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا بچپن فکر و فاقہ اور تنگ و مصائب میں گزرا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جبکہ وہ کم سن تھی اکثر اپنی آغوش میں بٹھا لیا کرتے تھے اور ان کے لبوں کو بوسہ دیتے تھے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بوسے دیتے ہیں اور اپنی زبان ان کے منہ میں دیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم نہیں، جب میں معراج پر گیا تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ایک سیب جنت کا دیا تھا، میں نے وہ کھایا تھا اور اسی سے فاطمہ کا نقطہ وجود قائم ہوا تھا۔ اے عائشہ، جب میں جنت کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ کی خوشبو سونگھتا ہوں اور دہنے فاطمہ سے میں وہ جنت کا لطف اٹھاتا ہوں۔ آپ کی والدہ جناب ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 کی آغوش میں تربیت نصیب رہی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علالت سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بےحد رنج ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تیمارداری میں شب و روز لگی رہتی تھی اور ان کے چہرے پر نظر جمائے انہی کو دیکھا کرتی تھی۔ ماں کا چہرہ بحال دیکھا تو خوش ہو گئیں، ماں کی شکل پس پردہ دیکھی تو رنجیدہ ہو گئیں۔ یہی طرز عمل رہا کہ ایک دن حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ رونے لگیں۔ بیٹی نے پوچھا، اماں جان، آج آپ کے رونے کا انداز کچھ نرالا ہے۔ فرمایا، بیٹی میں تجھ سے رخصت ہو رہی ہوں، افسوس تجھے دلہن بنے نہ دیکھ سکی۔ ماں بیٹی میں المناک گفتگو جاری تھی کہ ماتھے پر موت کا پسینہ آ گیا اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 رمضان کو انتقال فرما گئیں۔ موت کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 65 سال تھی۔ آپ کو ہجوم میں دفن کیا گیا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی رنج پہنچا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدمہ ہوا۔ اسی وجہ سے آپ نے اس سال کو عام الحزن کہا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں گوسفند ذبح کر کے ان کی سہیلیوں کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس بوڑھی عورت جس کے منہ میں دانت بھی نہ تھے کب تک یاد کرتے رہیں گے؟ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ اس سے بہتر مجھے کوئی عورت نصیب نہیں ہوئی۔ وہ اس وقت ایمان لائیں جبکہ سب کافر تھے، اور اس وقت میری تصدیق کی جب سب جھٹلاتے تھے، اور اس وقت میرے لیے مال صرف کیا جب لوگ مجھے محروم رکھنا چاہتے تھے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 3 دن بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ پیغمبر اسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے وقت حضرت علی کو زبان دے دی تھی اور بعد میں فرمایا تھا کہ میری بیٹی کا کفو خانہ زیادہ خدا کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی دریافت فرمائی تو وہ چپ رہیں۔ یہ ایک طرح کا اظہار رضامندی تھا۔ اس کے بعد شادی ہو گئی۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں، پیغام محمود نامی ایک فرشتہ لے کر آیا تھا، یعنی علماء نے جبرائیل علیہ السلام کا حوالہ دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 درہم میں اپنی زرع عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فروخت کی اور اسی کو مہر قرار دے کر بتاریخ 1 ذو الحج 2 ہجری حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عقد کیا۔ مذکورہ رقم آج کل کے لحاظ سے 107 روپے ہوتی ہے، جو ہمارے نزدیک شرعی مہر ہے۔ نکاح کے تھوڑے عرصے بعد 24 ذی الحج کو
حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اکلوتی اور چہیتی بیٹی کو مختصر سا جہیز دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ درجے کا جہیز دے سکتے تھے، مگر اپنی امت کی غربا کے خیال سے مختصر سامان پر اکتفا کیا۔ کھانے پینے کے بعد جلوس روانہ ہوا۔ عاشیب نامی ناکا پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوئیں۔ سلیمان ساربان تھے۔ ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناکا کی آگے آگے تھیں۔ بنی ہاشم ننگی تلواریں لیے جلوس میں تھے۔ مسجد کا طواف کروایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتار دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک برتن میں پانی منگوایا، کچھ دعائیں دم کی اور اسے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر، سینے اور بازو پر چھڑکا اور بارگاہ اقدس میں عرض کیا، اے اللہ، انہیں اور ان کی اولاد کو شیطان سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، دیکھو، علی سے بیجا سوال نہ کرنا، یہ دنیا میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں لیکن دولت مند نہیں ہیں۔ اور علی سے کہا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ اسے ملال ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، ان کے گھر میں ایک چمڑا تھا، رات کو بچھاتے تھے اور دن میں اس پر اونٹ کو چارہ دیا جاتا تھا۔ شوہر کے گھر جانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس نظام زندگی کا نمونہ پیش کیا وہ طب کانسواں کے لیے ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ گھر کا تمام کام اپنے ہاتھ سے کرتی، جھاڑو دینا، کھانا پکانا، چرخہ کاٹنا، چکی پیسنا اور بچوں کی تربیت کرنا سب کام اکیلے کیا کرتی تھی، لیکن نہ کبھی تیوری پر بل آئے اور نہ کبھی شوہر سے اپنے لیے مددگار یا خادمہ کی فرمائش کی۔ پھر جب 7 ہجری میں پیغمبر خدا نے خادمہ عطا کی جو فضا کے نام سے مشہور ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فضا کے ساتھ ایک کنیز کاسا نہیں بلکہ ایک عزیز رفیق کار جیسا برتاؤ کرتی، اور ایک دن گھر کا کام خود کرتی تھی اور ایک دن فضا سے کام لیتی تھی، اور اس طرح خادمہ کو خادمہ نہ ہونے کا تصور پیدا نہ ہونے دیتی تھی۔ دراصل یہ مساوات محمدی کی اعلیٰ مثال ہے۔ آپ نے عورتوں کی معراج پردہ داری کو بتایا ہے، خود بھی اس پر عامل رہی ہیں، اور اتنی سختی کے ساتھ کہ مسجد رسول سے بالکل متصل قیام رکھنے اور مسجد کے اندر گھر کا دروازہ ہونے کے باوجود کبھی اپنے والد بزرگوار کے پیچھے نماز جماعت میں شرکت یا آپ کے موعظ کے سننے کے لیے مسجد میں تشریف نہ لائیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر یہ سوال پیش فرما دیا کہ عورتوں کے لیے سب سے بہترین کیا چیز ہے؟ یہ بات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی۔ آپ نے جواب دیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے نہ اس کی نظر کسی غیر مرد پر پڑے اور نہ کسی غیر مرد کی نظر اس پر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ جواب پیش ہوا تو آپ نے فرمایا، کیوں نہ ہو، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ میرا ہی ایک جزو ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد صرف 75 دن زندہ رہی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت قریب آیا تو نہ معصومہ کو بخار آیا نہ درد سر عرض ہوا، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پکڑے اور دونوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک پر گئیں اور قبر و منبر کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دونوں کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا، اے میرے بچوں، تم دونوں ایک ساتھ اپنے باپ کے ساتھ بیٹھو۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، پھر وہاں سے گھر آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر اٹھائی، غسل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچا ہوا کفن پہنا، بعد اعزاز حضرت اسما کو آواز دی۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بی بی حاضر ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسما تم مجھ سے الگ نہ ہونا، میں ایک ساتھ لپٹنا چاہتی ہوں، جب ایک ساتھ گزر جائے اور میں باہر نہ نکلوں تو مجھ کو 3 آوازیں دے دینا، اگر میں جواب دوں تو اندر چلی آنا، ورنہ سمجھ لینا کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملحق ہو چکی ہوں۔ بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ پر کھڑی ہوئیں اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لیٹ گئیں اور اپنا منہ چادر سے ڈھانپ لیا۔ جب ایک ساتھ گزری تو حضرت اسما نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی، اے حسن اور حسین کی والدہ، اے رسول خدا کی دختر،
मगर कुछ जवाब न मिला। तब हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा उस हुजरे में दाखिल हुई। क्या देखती हैं कि वो मासूमा रहलत कर चुकी हैं। हजरत अस्मा ने अपना गिरेबान फाड़ लिया और घर से बाहर निकल पड़ी। हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु आ पहुँचे। पूछा, अम्मा अस्मा, हमारी अम्मा कहाँ है? अर्ज किया कि हुजरे में है। शहजादे हुजरे में पहुँचे तो देखा कि मादरे ग्रामी इंतकाल फरमा चुकी हैं। शहजादे रोते पीटते मस्जिद में पहुँचे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को खबर दी। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु सदमे से बेहाल हो गए। फिर वहाँ से बेहाल परेशान घर पहुँचे। देखा कि हजरत अस्मा सरहाने बैठी रो रही हैं। आपने चेहरा अनवर खोला। सरहाने एक रुक्का मिला जिसमें शहादतीन के बाद वसीयत पर अमल का हवाला था और ताकीद दी कि मुझे अपने हाथों से गुस्ल देना, हुनूद करना, कफन पहनाना, रात के वक्त दफन करना। उसमें ये भी लिखा था कि मैं तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करती हूँ और अपनी तमाम औलादों सादात को सलाम करती हूँ जो कयामत तक पैदा होंगी। जब रात हुई तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया, नमाज जनाजा पढ़ी और आप रजी अल्लाह ताला अन्हा को जन्नतुल बकी में ले जाकर दफन किया। गुस्ल के वक्त हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पश्तो बाजू फातिमा पर तराई उम्री का निशान देखा तो चीख मार कर रोए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत फातिमा को रात के वक्त दफन किया। गुस्ल और कफन के बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी औलाद और अपने अजीजों समेत जनाजा लेकर रवाना हुए। रास्ता देखने के लिए एक शमा साथ थी और हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा जो काफी कमसिन थी, सियाह लिबास में लिपटी हुई साए में चल रही थी जो शमा की वजह से नीचे जमीन पर पड़ रहा था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जब जन्नतुल बकी में पहुँचे तो एक सिमत से आवाज आई और खुदी खुदाई कब्र नुमाया हुई। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इसी कब्र में हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को दफन किया और इस तरह जमीन बराबर कर दी कि निशाने कब्र मालूम ना हो सके। जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की लाश कब्र में उतारी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों की माने 2 हाथ बरामद हुए और उन्होंने जिस्म में अत्थर सईदा को संभाल लिया। चूँकि हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ बेअदबी का अंदेशा था, इसीलिए कब्रें बनाई गई। 40 कब्रें इसलिए बनाई थी कि सही कब्र मालूम ना हो सके और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को सताने वाला कब्र पर भी नमाज ना पढ़ सके, वरना हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को अजियत होगी। उसके बावजूद लोगों ने कब्र खोद कर नमाज जनाजा पढ़ने की सही की, जिसके रद्द अमल में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु नंगी तलवार लेकर लिबास पहने हुए कब्र पर जा बैठे। उस वक्त आपके मुंह से कफ जाने था। देख करके लोगों की हिम्मतें पस्त हो गईं और आगे न बढ़ सके। वफात के वक्त हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 28 साल थी। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो।